السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، کل اچانک ہیجان سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور کہا گیا تھا جی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، کچھ دہشت گرد ہیں، وہ جیل پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ 3 بندے چونکہ گزشتہ 4 دن پہلے پکڑے گئے تھے تو وہاں ایمرجنسی کی کیفیت ہے، تمام ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، عمران خان صاحب سے کوئی نہیں مل سکتا، ان کے اہل خانہ یہاں تک کہ ان کے وکیل بھی نہیں مل سکتے، میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی، وہاں میڈیا کے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ان کی گاڑیوں کو بھی جیل سے 3 کلومیٹر دور کھڑا کیا گیا تھا اور ان کہتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے تو بالکل کرفیو کسی کیفیت رہے گی اور وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ اچانک آج نہ صرف حالات نارمل ہو گئے بلکہ عمران خان صاحب کی ملاقات کرا دی گئی، صحافیوں سے ان کی گفتگو بھی ہو گئی، وہاں کیس کی سماعت بھی ہو گئی، عمران خان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوگی، وہ بھی اندر گئیں جناب، اور صحافی بھی پہنچ گئے جناب، ایون وہ صحافی جو روٹین میں نہیں جایا کرتے تھے، ان کو اجازت نہیں تھی، سمیع ابراہیم اور دیگر، انہوں نے بھی جا کر اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ تو یہ اچانک کیسے تبدیلی ہوئی؟ نمبر 1 اس کی وجوہات بتانی ہے، اور نمبر 2 یہ بھی بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کس حالت میں ہے، تازہ ترین ان کی جو صورتحال ہے، کیونکہ کل کشمکش تھی جی، ان کی صحت کو بہت زیادہ خطرات ہیں، آج کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، یہ بتانا ہے۔ اور ایک جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی ایک جناب اہم خبر ہے کہ ان کے لیے کچھ ان کی گاڑی کے حوالے سے بڑی آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور گاڑی کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بھی تفصیل بتانی۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں یہ اچانک آنے والی تبدیلی پر۔ تبدیلی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اعظم چشتی، ماہ رمضان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اعظم چشتی جو ہے بہترین، بہت اچھے نعت گو شاعر تھے۔ ان کی نعتیہ شاعری تو ہے سب کو مطلب بڑی مشہور ہے، جن میں ایک بڑی مشہور نعت بھی ہے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، اور بہت ساری ان کی شاعری اعظم چشتی کی۔ لیکن ان کی جو رومانوی شاعری ہے وہ بھی بڑی کمال کی ہے، مطلب اردو شاعری ان کی پورا کا پورا ان کی کلیات ہیں اور پورا کا پورا دیوان ہے، اور اس میں بہت ساری غزلیں ہیں جناب۔ تو میں نے بچپن میں ان کی کچھ شاعری پڑھی تھی، اور انہی کی ایک غزل ہے کہ لجا کے رہ گئی جو ہی کسی کے چٹکی لی، وہ شوخ و شنگ نظر کس قدر تھی شرمیلی، حرم سے کیف لیا میں کدے سے مستی لی، شراب شوق جہاں سے بھی مل گئی پی لی۔ انہی کی اسی غزل کا ایک شعر ہے کہ مزاج یار میں یہ تابناک تبدیلی۔ تو جناب آج مزاج یار میں یہ بڑی تابناک قسم کی تبدیلی ہوئی ہے کہ کل کے سارے خدشات دھرے کے رہ گئے، اور آج عمران خان صاحب سے نہ صرف گوہر علی خان، علیمہ خان، دوسرے لوگوں نے ملاقات کی۔ یہ کیوں ہوا جناب؟ جی کمپنی سرکار کا خیال یہ تھا، حکومت کا خیال یہ تھا کہ عمران خان پر بہترین موقع ہے، ان کو دبا دو اور یہاں منوا لو، اور ان کا آپس میں رابطہ ختم کر دو، اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر بھی جناب ان کو چڑھائی کر دو، اور انہیں کہہ دو جی اگر ہماری بات نہیں ماننی تو ہم جناب آپ کے وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک نوٹس بھی بھجوا دیا گیا، 26 اپریل بھی طے کر دی گئی، 14 دن کا درمیان میں 2 ہفتے کا جناب الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا۔ لیکن جو رد عمل آیا پی ٹی آئی کا وہ بڑا ہی کمال کا تھا، اچانک اور ابریپٹ رد عمل تھا۔ رات گئے تک لوگ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوئے تھے، رات گئے تک ان کے مرکزی رہنما جناب اسد کیسر صاحب ہوں، شیر افضل مروت ہوں، دیگر ہوں، سڑک پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، اندھیرے میں بات کر رہے تھے، اور انہوں نے بالکل لگی لپٹی کہے بغیر ختم کر دی۔ مثال کے طور پر سینیٹر علی ظفر نے باقاعدہ جیو نیوز کے پروگرام حامد میر کے ساتھ جناب گفتگو کرتے انہوں نے کہا تھا جی پہلے تو ہم سوچ رہے تھے کہ جو احتجاجی تحریک ہوگی وہ عید کے بعد ہوگی، لیکن جو تازہ صورتحال نظر آ رہی ہے ہم رمضان میں جو کچھ کرنا ہے کریں گے، یہی کر دیں گے۔ اور پھر ان کو جناب بتایا گیا کہ جس حد تک آپ انہیں لے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، تو یہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ رات کو اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا جی اب ہم نے دھرنا دینا ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر دینا ہے۔ دو جگہیں ویسے انہیں بتائی گئی تھی، جو سجیشن آئی 2 جگہوں کی آئی، ایک تو یہ تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر دیا جائے دھرنا، اور دوسرا تھا
امریکی سفارت خانے کے سامنے دھرنا دیا جائے، کیونکہ یہ جو سارا کیا دھرا ہے وہ امریکی اس سائفر کا ہے، اس خط کا ہے جناب، جس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں جناب فوری طور پر یہ ہو گیا کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر ہی دھرنا دیں گے۔ اور لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جی خیبر پختونخوا سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تیار ہیں جو آنے کے لیے تیار ہیں، پوری دنیا سے لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ پورے پاکستان سے ایجنسیوں نے باقاعدہ رپورٹ دے دی کہ جناب اگر عمران خان 2 سال بھی رہا نہیں ہوتے اور ان کے مقدمات ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اعلیٰ عدالتیں نہیں سنتی، تو ان کے 1 2 نہیں ہزاروں لوگ تیار ہیں، اور وہ 2 سال تک بھی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دے سکتے ہیں۔ یہ باقاعدہ انہیں رپورٹ دے دی گئی۔ اور آپ اگر چاہیں گے کہ جناب وہ اڈیالہ جیل کے باہر نہ بیٹھیں تو وہ اڈیالہ جیل کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ مثال آپ چاہتے ہیں جی گرفتار کر لیں، تو 1 2 نہیں ہزاروں لوگ ہیں جو والنٹریلی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا ہم گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو جناب یہ جب سخت قسم کی رپورٹیں پہنچی تو جناب سرکار کی طبیعت صاف ہوگی، جیسے کہتے ہیں نا طبیعت بندے کی صاف ہو گئی، طبیعت صاف ہو گئی، پھر فوری طور پر جناب تبدیلی ہوئی اور میسج گیا جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جنہیں چند گھنٹے پہلے کہا گیا تھا کہ پنجاب نہیں آنا، پنجاب حکومت آپ کو اب پنجاب کی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دے گی، اڈیالہ جیل نہیں آنا، آپ نے ملاقات نہیں کرنی۔ ان کو جناب ایک اور میسج پہنچایا گیا کہ دیکھیں جی اس طرح نہ کریں، آئیں مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وزیر اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے۔ اگلے دن جناب انہوں نے کہا میں دیکھوں گا صورتحال کو۔ قومی اسمبلی میں جا کر سارے کے سارے لوگ انہوں نے شدید احتجاج کیا، گوہر علی خان نے خطاب کیا، دیگر نے خطاب کیا، اور یہ طے پایا کہ اب کسی بھی عدالت میں جو سماعت ہوگی مقدمات کی، وہاں 100 کے 100 ایم این اے اور 300 تقریباً جناب جو دیگر لوگ ہیں ان میں سے 200 ایم پی ایز ہیں۔ مثال 100 جو ہے ادھر پنجاب کے ہیں، 100 جو ہے خیبر پختونخوا کے ہیں، اور باقی بھی ملا کر سینیٹرز اور ایم پی ایز ملا کر یہ ٹوٹل 400 تعداد بنتی ہے کہ آئندہ جہاں بھی کسی بھی عدالت میں کوئی سماعت ہوگی تو یہ 400 کے 400 ارکان پارلیمنٹ کے منتخب ہیں جن کو نوٹیفیکیشن دیا ہوا ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، 180 اور بھی ہیں، لیکن ان میں پنجاب اور قومی اسمبلی کے جن کو جو فارم 47 میں نہیں جیت سکے لیکن فارم 45 میں جیتے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ نوٹیفیکیشن والے جو ہے نا کم از کم یہ 400 لوگ ہیں اور یہ ہر عدالت میں سماعت پر موجود ہوں گے۔ اور جب یہ فیصلہ کیا گیا تو پھر جناب وہی مزاج یار میں یہ تابناک تبدیلی۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے تو اسٹیمیٹ تھا کہ چند مہینے یا سال 1.5 سال جناب حکومت شہباز صاحب کی چل جائے گی، لیکن یہی صورتحال رہی تو پھر آئی ایم ایف پروگرام بھی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ترقیاتی بھی، اور یہ جناب 5 جو آؤٹ سائڈر وزراء بٹھائے گئے ان کی بھی جناب چھٹی اور سارا کچھ نظام ہی لپیٹا جائے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسی بات تو ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی آج ملاقات کروا دیتے ہیں۔ تو جناب یہ پھر ملاقات بھی کروا دی گئی، سمیع ابراہیم کو بھی جانے دیا گیا، علی خان بھی گئی، وہاں مقدمے کی سماعت بھی ہوئی، اور مقدمات کی سماعت کے دوران جو صحافی ہیں وہ بہت پیچھے بٹھائے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب نے کہا نہیں جی اب یہ آگے آ کر بیٹھیں گے۔ جج صاحب نے وہ بات بھی مان لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آئندہ سماعت سے یہ لوگ آگے آ کر بیٹھا کریں گے اور ان تک جو آواز نہیں پہنچتی یہ پرابلم ختم کیا جائے گا، آگے آ کر بیٹھا کریں گے۔ تو یہ اچانک تبدیلی جناب صاف ظاہر ہے ادھر جو شدید قسم کا رد عمل تھا اس پر آئی، لیکن اس سے پی ٹی آئی کو کم از کم یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر قوم جو ہے نا ایک مرتبہ ٹھان لے کہ میں نے جناب یہ کرنا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی اس کے سامنے۔ آج انہوں نے یہ ثابت کیا ہے، جس کی وجہ سے جناب یہ ساری کی ساری اچانک تبدیلی آ گئی اور معاملات بہتر ہو گئے، کول ہو گئے۔ قومی اسمبلی میں جناب سپیکر نے بھی کہا کہ نہیں جی اس طرح نہیں، آپ ملاقات کرنے دیں، استحقاق ہے۔ وزیر اعلیٰ سے بھی کہا جناب جو ملاقات کے لیے آئے خیبر پختونخوا سے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے، گنڈا پور اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا نہ جی نہ ہم تو مسائل حل کرتے ہیں۔ تو جناب اس وقت مطالبہ کیا گیا مطالبہ میں کہ 2225 ارب روپے ہیں جو وفاق کے ذمہ خیبر پختونخوا کے، ان میں سے 1500 ارب روپے تو فوراً ہمیں ادا کریں۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے،
ہم 18 جناب مارچ تک تو ہم آئی ایم ایف سے ذرا نپٹ رہے ہیں، ان سے ہم بات کر لیں تو 19 سے پھر ہماری ٹیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو معاشی ٹیم ہے اس سے ملاقات کرے گی۔ تو اس طریقے سے جناب یہ سارا کا سارا چیزیں ڈیزالو ہوئی ہیں۔ دوسری بات کہ خان صاحب کی طبیعت، خان صاحب بالکل حشاش بشاش تھے۔ ان سے پوچھا گیا خان صاحب طبیعت کیسی ہے آپ کی، روزے رکھ رہے ہیں، سحری میں افطاری میں کچھ ملتا ہے آپ کو؟ تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ بھائی میں تو ملنگ آدمی ہوں، مجھے تو جو کچھ مل جائے میں کھا لوں گا، نہیں ملے گا تو صبر کر لوں گا، شکر کر لوں گا، لیکن میری قوم کو بتا دینا، انہیں بتا دینا کہ اس وقت یہ لوگ بالکل بکھلائے ہوئے ہیں، حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور یہ لوگ اب سارے معاملات جو ہیں سری لنکا سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب مہنگائی ہوگی اور لوگ باہر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں پہلے بھی جو پیشین گوئیاں سیاسی کر چکا ہوں وہ پوری ہوئی ہیں، اب میں ایک اور پیشین گوئی کر رہا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، اور اب لوگ مہنگائی کی وجہ سے باہر نکلیں گے، اور سری لنکا جیسی صورتحال ہو گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حکومت جو لوگوں کو امید تھی کہ جناب ہم اپنا ووٹ دے رہے ہیں، اور ووٹ پی ٹی آئی کو دے رہے تھے، اب اس ووٹ کے نتیجے میں ایک تبدیلی آئے گی اور صورتحال بہتر ہوگی۔ اب ان پر فرسٹریشن لوگوں پر طاری ہے، اوپر سے مہنگائی کی چکی میں ڈال دیا گیا ہے، تو اب جناب حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ جناب تناظر جو تھا وہ تھا خان صاحب کا۔ اگلی بات میں کر دوں جناب، اور وہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو گاڑی ہے نا جی ان کو دی گئی ہے بلٹ پروف گاڑی، ان میں وہ کمفرٹ فیل نہیں کر رہی۔ وہ انہوں نے اعتراض کیا ہے جناب کہ یہ جو پوشش ہے نا جی یہ کلر میچنگ نہیں ہے، میچ نہیں کرتی۔ نمبر 2 وہاں جو میٹس رکھے ہوئے ہیں وہ بھی میچ نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا جی یہ جو ٹائر ہیں یہ بھی تبدیل کراؤ۔ تو جناب ایوان وزیر اعلیٰ سے ایک سمری گئی ہے جس میں جناب وزارت خزانہ سے کہا گیا کہ فوری طور پر 2 کروڑ 73 لاکھ روپے جاری کریں، کیونکہ ہم نے کوشش کرانی ہے گاڑی کی کلر میچ کرانا ہے۔ جو محترمہ صاحبہ کا جو کپڑے پہن کے آئیں گی، لپسٹک لگا کے آئیں گی، جوتا پہن کے آئیں گی، گاڑی کے جو پوشش ہوگی اور جو میٹس ہوں گے وہ بھی اسی کلر کے ہوں گے۔ سوٹ تو کریں نا، اور ٹائر بھی تبدیل کروانے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ بتائیں یہ ٹائر جو ہے کیا ان کے ہر ایک کا ایک جناب ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، تو کیا ان کی ایکسپائری آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں ایکسپائری نہیں ہے، ایکسپائری آتی تو پھر وہ جو ایک قومی بجٹ آنا تھا، جون میں بجٹ آنا ہے، اس میں تک انتظار کیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، محترمہ نے کہا نہیں، یہ فوری طور پر جناب گاڑیوں کا کلر تبدیل کراؤ، پوشش تبدیل کراؤ اور میٹ تبدیل کراؤ، اور اس کے لیے صرف یعنی 2 کروڑ اور 73 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ اگلی خبر جناب یہ بھی ہے کہ محترمہ جو ہے اب اس گاڑی پر جس پر 2 کروڑ 73 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں وہ صرف آگے اینڈ میں ریسیونگ کے لیے آئے گی، اپنے گھر سے جاتی عمرہ سے جو اپنے دفتر تک آئیں گی تو وہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا کریں گی۔ ماشاءاللہ جب بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے آنے کے لیے عمران خان ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے تو کہا جاتا تھا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اب وزیر اعلیٰ صاحبہ اپنے گھر سے دفتر آنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کریں گی۔ یہ جناب آج کی جو اہم ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ میرے دوستوں آپ سے ایک ریکویسٹ میری ہمیشہ سے رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر یہ جو مہینہ ہے یہ ایک ایثار کا ہے اور صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کہ آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ حکم دیا ہے کہ آپ نے مغرب سے پہلے ان کا استعمال نہیں کرنا، آپ اس سے رہ جاتے ہیں، اس کو روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ ایک صبر ہے، یہ فاسٹ ہے، یہ صوم ہے، یہ جناب روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ ایثار کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا کھا سکیں، تو رمضان میں جب آپ خود بھوکے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ایثار بھی بہت ضروری ہے۔ یہی میرا جناب آج کا پیغام ہے۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔